خوش آمدید ناظرین، آج ہم حکیم مومن خان مومن کی ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ میرے پیارے طلاب، حکیم مومن خان مومن حکیم غلام نبی کشمیری کے بیٹے تھے اور ان کے خاندان کا تعلق ضلع پلوامہ سے تھا۔ حکیم مومن خان مومن کے والد سلطنت مغلیہ کے آخری ایام میں شاہی طبیب تھے۔ مومن 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور مومن نام رکھا، لیکن گھر والوں کو یہ نام پسند نہ آیا۔ انہوں نے ان کا نام حبیب رکھا۔ آخرکار مومن ہی کے نام سے مشہور ہوئے اور یہ تخلص اپنے لیے اختیار کیا۔ مومن عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ طب کے علاوہ علم نجوم کا شوق پیدا ہوا اور اس فن میں کمال حاصل کیا۔ شطرنج کے کھلاڑی بھی تھے۔ شعر و شاعری کا شوق قدرت کی طرف سے عنایت ہوا تھا، جس کو عشق مجازی نے اور بھی چمکا دیا۔ پہلے اپنا کلام شاہ نصیر دہلوی کو دکھانے لگے، لیکن پھر ان سے اصلاح لینا چھوڑ دی۔ بالآخر 1852 میں اس دنیا سے چلی گئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ان کی ایک غزل ہے تو اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا شعر: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے طلاب، مطلب کہ اس شعر میں مومن فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تھوڑا سا بھی اثر میرے محبوب کو نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میرے دکھ اور پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ میری دکھ تب ختم ہوتے جب میرا محبوب میری محبت سے متاثر ہو کر مجھ پر اپنے کرم کرتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میرے دکھ ختم ہونے کو نہیں آتے۔ گویا کہ میرے دکھ تبھی ختم ہو جاتے جب میرا محبوب میرے سامنے آ کر مجھ سے محبت کا اظہار کرتا، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں مومن محبوب کی بے وفائی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو شعر ہے اس میں عاشق اور محبوب، عاشق اور معشوق کا مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ یعنی عاشق اور معشوق ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں۔ محبوب کو شکایت ہے کہ عاشق اسے اکثر بے وفا کہتے ہیں، لیکن عاشق کا کہنا بھی غلط معلوم نہیں ہوتا کہ محبوب اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ گویا کہ بے وفا کہنے کی شکایت تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ جو محبوب کو شکایت ہے کہ عاشق اس سے اکثر بے وفا کہتا ہے، لیکن عاشق کا کہنا بھی غلط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ گویا کہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں عاشق اور معشوق کے مزاج کو خوبصورت پیرائی میں اجاگر کیا گیا ہے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ ذکر از اغیار بمانی غیروں کا تذکرہ،
نصیحت کرنے والے کے الفاظ کا محبوب پر مثبت اثر پڑا۔ جس ڈھنگ سے محبوب نے میرے ساتھ غیروں کا ذکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نصیحت کرنے والے کے الفاظ برے نہیں ہوتے۔ گویا کہ میں نے جو حرف نا سے نصیحت کرنے والے جو الفاظ میں نے کہہ دیے تھے اپنے محبوب کو، اب مجھے کسی نے بتایا کہ جو آپ نے نصیحت کرنے والے الفاظ بتا دیے ہیں تو ان پر محبوب کا جو اثر ہے وہ مثبت پڑا۔ وہ کہ جو آپ نے نصیحت کی تھی تو آپ کی نصیحت کے جو الفاظ تھے ان کا آپ کے محبوب پر اچھا اثر پڑا۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامی ایک جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں مومن محبوب کے ساتھ ان بن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میری یہ عادت ہی نہیں ہے کہ میں غصہ ہو جاؤں اور تیز کلامی کروں اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ میرے محبوب کو میرے ساتھ لڑے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ یعنی کس کو ہے ذوق تلخ کلامی ایک جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ میرے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ تلخ کلامی کروں، اس کے ساتھ غصہ ہو جاؤں، لیکن میرے محبوب کو لڑائی کے بغیر کچھ مزہ ہی نہیں آتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے ہر دفعہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شاعر فرماتے ہیں دنیا میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر محبوب اس کا ہو جائے، لیکن صد افسوس اسے کہنا پڑتا ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہو سکے۔ عشق و محبت کا ہمارے اسٹوڈنٹس یہی سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو پانے کی ہر ممکن کوشش کی، میں نے اپنے دل کو آپ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن آپ نے اپنا دل میرے حوالے نہیں کیا۔ تم کسی بھی طرح میرے نہ ہوئے، اگر تم کسی طرح میرے ہو جاتے تو دنیا میں سب کچھ ہو جاتا۔ گویا کہ عشق و محبت کا یہی ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کسی طرح اپنے عاشق کا نہیں ہو جاتا ہے، اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن عاشق کے دل کے حال کو بیان کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں، اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن، یعنی میرے محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں، دل کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن اتنا تو میں جان چکا ہوں، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا دل اب میرے کسی کام کا نہ رہا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مشہور زمانہ شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے اسٹوڈنٹس، اس شعر کے بدلے میں غالب جیسی عظیم شخصیت نے مومن سے کہا تھا کہ تم مجھے یہ ایک شعر دے دو، میں اس شعر کے بدلے میں اپنا سارا دیوان دینے کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ اس ایک شعر نے غالب کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ اس کے ایک شعر کے بدلے وہ اپنا سارا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔
اگرچہ شعر میں معنوی لحاظ سے بھی کوئی گہرائی نہیں ملتی اور نہ کوئی فلسفہ زندگی کی بات اس میں کہی گئی ہے، سیدھا سادہ شعر ہے، لیکن میرے پیارے طلاب اس شعر کی جان لفظ گویا ہے، گویا، جس سے شعر کا حسن دوبالا ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے معشوق، جب کوئی میرے پہلو میں نہیں ہوتا ہے تو تمہاری یادیں تمہارا سراپا بن کر میرے پاس رہنے لگتی ہیں۔ یہی انداز بیان کی انفرادیت ہی اس شعر کا حسن ہے، یعنی جب کوئی میرے پاس نہیں ہوتا ہے اس وقت بھی آپ میرے پاس ہوتے ہیں، یعنی شدت عشق کی حد یہ ہے کہ تنہائی کے عالم میں نہ صرف تمہاری یاد میرے ساتھ ہوتی ہے بلکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم بذات خود میرے ساتھ موجود ہو۔ چنانچہ جب کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا، یعنی جب میں تنہا ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، تو تمہیں اپنے پاس پاتا ہوں، گویا میں اکیلے ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک اور شعر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ مومن فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں اپنے دل کو تھامے رکھنے کے لیے میرا ہاتھ میرے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، میرا ہاتھ میرے دل سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محبوب کو اپنے دل کا حال کیسے لکھ کر بھیجوں، کیونکہ جب میرا ہاتھ میرے دل پر ہے تو یہ جو میرا ہاتھ ہے میرے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، تو میں کیسے اپنے محبوب کو لکھوں، کیونکہ لکھا تو ہاتھ سے جاتا ہے اور میں اپنا ہاتھ اپنے دل سے جدا ہی نہیں کر پاتا۔ گویا کہ عاشق درد دل کے سبب اپنا ہاتھ دل پر رکھے ہوئے ہیں، اس صورت میں وہ اپنا حال دل محبوب کو کیوں کر لکھے گا؟ حال دل لکھنے کا تقاضا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن عاشق کی مجبوری بھی ایک چیز ہے، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں محبوب کے دامن کی درازی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محبوب کا دامن اگرچہ دراز ہے لیکن عاشق کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں لطیف طنز کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں حالت مجبوری بیان کی گئی ہے، اور کیا فرمایا گیا ہے کہ اگر محبوب کا دامن بہت طویل ہے تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ عاشق کا ہاتھ تو کبھی اس کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا۔ مراد یہ کہ اگرچہ محبوب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن عاشق کا ہاتھ تو کبھی بھی اس کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا، اس کے مقدر میں ہی نہیں کہ اس کی رسائی محبوب کے دامن تک ہو۔ چارہ دل سوائے خبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں چارہ دل کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، لیکن کیا کیا جائے کہ محبوب کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ گویا علاج اگر صبر ہے تو وہ بھی تو محبوب کا مرہون منت ہے، گویا کہ درد دل کا علاج صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن میرے محبوب یہ بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں۔ کیوں سنے عرض مضطر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب میرے بے چین دل کی التجا کیوں کر سنے، وہ تو ایک پتھر کا صنم ہے اور پتھر سنا نہیں کرتے، صنم خدا نہیں ہوتا، یعنی التجائیں تو خدا سنتا ہے، میرا محبوب خدا نہیں بلکہ ایک صنم ہے، اس لیے وہ کیوں میری التجا سنے گا۔ تو گویا کہ شاعر فرمانا چاہتے، گویا کہ اس شعر میں بھی شاعر نے طنز کا استعمال کیا ہے، یعنی اس شعر میں طنز کا انداز بھی قابل غور ہے۔ شاعر نے اس غزل کا سارا نچوڑ مقطع کے شعر میں پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن کی پریشان حالی اور اس کے دکھ درد کو محبوب کے روبرو سنانا حماقتی کی بات ہوگی،
کیونکہ صنم یعنی محبوب خدا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں لفظ آخر کے محل استعمال سے شعر معنی خیز ہو گئے، یعنی آخر کا مطلب ہرگز یا کسی صورت میں۔ انداز بیان بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ آخری شعر اس غزل کا نچوڑ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تھینک یو۔